کیا آپ بھی ایک ایسی عورت بننا چاہتی ہیں جو حالات سے نہ گھبرائے، اپنے فیصلے خود کر سکے، اپنی عزت نفس کی حفاظت کر سکے اور زندگی کے ہر میدان میں اعتماد کے ساتھ آگے بڑھے؟ تو آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گی ایسی 10 طریقوں کی جو آپ کو ایک بہادر، خود مختار اور ایک بااختیار خاتون بننے میں مدد دے سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، مضبوط عورت پیدا نہیں ہوتی بلکہ اپنے روزمرہ کے فیصلوں، عادتوں اور سوچ کے ذریعے مضبوط بنتی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں نے بھی ایک مضبوط عورت بننا ہے، اپنے آپ کو منوانا ہے، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے۔ تو جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں گے، ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور اپنے ٹاپک کے حوالے سے بات شروع کرتے ہیں۔ چلتے ہیں جی پوائنٹ نمبر 1 کی طرف، کہ وہ ایسی کون سی عادت ہے جو آپ نے اپنے اندر ڈالنی ہے اور انشاءاللہ آپ کامیاب بھی ہوں گی، خود مختار بھی ہوں گی اور ایک مضبوط عورت بھی بنیں گی۔ نمبر 1، اپنے آپ پہ یقین رکھیے۔ دیکھیں، ہر کامیابی کی جو بنیاد ہے نا، وہ خود اعتمادی پہ ہوتی ہے۔ اگر آپ خود پہ یقین نہیں رکھیں گی نا، تو دنیا بھی آپ کی صلاحیتوں کو سنجیدگی سے نہیں لے گی۔ اپنی خوبیوں کو پہچانیں، اپنی کامیابیوں کو یاد رکھیں اور خود کو بار بار یہ یاد دلائیں کہ آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ ہر صبح خود سے کہیں کہ میں قابل ہوں، میں مضبوط ہوں، میں اپنے مقصد تک پہنچ سکتی ہوں۔ اس حوالے سے میری ایک ویڈیو آلریڈی موجود ہے کہ اپنے آپ سے نا روز صبح 7 باتیں کیجیے۔ اگر آپ یہ 7 باتیں اپنے آپ سے روز کر لیتے ہیں نا، تو یقین کریں آدھی کامیابی تو نا آپ کو یہیں پہ ہی مل جائے گی، کیونکہ اس کے بعد آپ نے امپلیمنٹیشن شروع کرنی ہے۔ انسان اپنے آپ کو جو کچھ کہتا ہے، جس طرح سے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا ہے نا، انسان وہی کچھ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ایک ناکام عورت سمجھیں گی، اپنے آپ کو ایک آپ کمزور عورت سمجھیں گی، تو آپ ہمیشہ کمزور ہی رہیں گی۔ اگر آپ اپنے آپ کو ایک مضبوط عورت سمجھیں گی تو انشاءاللہ آپ ایک مضبوط عورت ہی بن سکیں گی۔ اس لیے جہاں خود اعتمادی ہوتی ہے نا، وہ راستے خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خود اعتمادی رکھیں، اپنے آپ پہ کانفیڈنس رکھیں، اپنے ہر کام میں کانفیڈنٹ ہوں۔ آپ جو کر رہی ہیں آپ بہت اچھا کر رہی ہیں۔ آپ جو کچھ کرنے جا رہی ہیں، آپ جو فیصلے کر رہی ہیں، آپ بہترین فیصلے کر رہی ہیں۔ چلتے ہیں جناب پوائنٹ نمبر 2 کی طرف۔ دیکھیں، تعلیم اور علم حاصل کرنا نا کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے انسان کو، چاہے مرد ہے یا عورت ہے۔ ساری زندگی سیکھنے میں ہی انسان کو گزارنی ہے، کیونکہ علم انسان کی اصل طاقت ہے۔ آپ چاہے کوئی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کوئی جاب کرتی ہیں، آپ ایک گھریلو خاتون ہیں میری طرح، لیکن آپ سیکھنے کا عمل جاری رکھیے۔ کتابیں پڑھنے، نئے ہنر سیکھنے اور آن لائن کورسز کرنے، ان چیزوں کو نا اپنی عادت میں شامل کر لیں۔ سارا دن اپنا ٹائم صرف کام کرنے کے بعد ضائع نہیں کرنا کہ میرے پاس اب کوئی اور کام نہیں ہے، جسٹ میرا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اور میں بیٹھی ہوں جسٹ ٹی وی دیکھ رہی ہوں یا میں موبائل دیکھ رہی ہوں۔ نو، آپ نے اپنے نالج کو بڑھانا ہے۔ دیکھیں، علم کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ خزانہ ہے جو چوری نہیں کر سکتا کوئی بھی، اور وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ بالکل یہ بات صحیح ہے۔ ایک تعلیم یافتہ عورت جو ہوتی ہے نا، نہ صرف خود مضبوط بنتی ہے بلکہ پورے خاندان کو مضبوط بناتی ہے۔ اس لیے اپنے سکلز ہمیشہ امپروو کرنے کی کوشش کیجیے۔ اپنی لرننگ پروسیس جو ہے نا، وہ ہمیشہ آپ جاری رکھیں۔ کچھ نہ کچھ نیا سیکھتی رہیں، کچھ نہ کچھ نیا کرتی رہیں۔ اچھا، کوئی اور کام نہیں مل رہا نا، کوئی آپ فری آن لائن کورسز جوائن کر لیں۔ میں پہلے بھی کافی دفعہ بتا چکی ہوں، ڈی جے اسکلز کے تھرو آپ فری آن لائن کورسز کر سکتی ہیں۔ ان کے ہر 3 مہینے بعد نیا بیچ آتا ہے، آپ انرول ہوں، آپ کوئی نیا کورس کریں۔ ضروری نہیں ہے تعلیم جو ہے نا وہ صرف پیسہ کمانے کے لیے، ایسا نہیں ہے، آپ کو شعور دینے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے نئے راستے تلاش کرنے ہیں، نئی راہیں تلاش کرنی ہیں، اپنے دماغ کو کھولنا ہے، تو علم لازمی حاصل کرنا ہے، چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو۔ اب چلتے ہیں جناب پوائنٹ نمبر 3 کی طرف۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ دیکھیں، اپنے فیصلے نہ خود کرنا سیکھیں۔ آپ ایک مکمل انسان ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نا اتنا ہی دماغ دیا جتنا ایک مرد کو دیا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے ذہن میں کوئی کمی ہے یا کوئی آپ نہیں سوچ سکتی اچھی چیزیں۔ دوسروں کی رائے اہم ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی زندگی کا فیصلہ آپ کو خود کرنا ہوتا ہے۔ ایک بہادر عورت نا ہر چھوٹی بڑی بات میں دوسروں پہ انحصار نہیں کرتی، دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا، بلکہ سوچ سمجھ کے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں۔ غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان سے ہوتی ہیں، لیکن غلطیوں سے سیکھنا ہوتا ہے، اور یہ جو سیکھنا ہوتا ہے نا، یہی ترقی کا راستہ ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں اپنے فیصلے خود کریں۔ اپنے فیصلوں میں اچھا چلیں، آپ کے فیصلے اگر کوئی کر بھی رہے، لیکن آپ کو اتنا مضبوط ہونا ہے کہ آپ اپنی رائے دیں کسی فیصلے میں تو آپ کی رائے اہمیت رکھیں، آپ کی رائے اس فیصلے میں شامل ہونی چاہیے، چاہے زندگی کا کوئی بھی موڑ ہو۔ بالکل اپنے آپ کو دوسروں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑنا کہ جس کا جو دل کیا میرے بارے میں فیصلہ کر کے چلتا بنا۔ نو، آپ کے اپنے فیصلے امپورٹنٹ ہیں آپ کے اپنے لیے۔ چلتے ہیں جناب پوائنٹ نمبر 4 کی طرف۔ پوائنٹ نمبر 4 از مالی شعور پیدا کیجیے۔ خود مختاری کا نا ایک اہم ستون مالی سمجھ بوجھ ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اپنے فائنانسز کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اپنی آمدنی، اپنے اخراجات کو سمجھنا چاہیے۔ بچت کرنا سیکھیے اور فضول خرچی سے بچیں۔ اس پہ بھی میں آلریڈی کافی ویڈیوز بنا چکی ہوں، کس طرح سے آپ سیونگز کر سکتی ہیں، کس طرح سے آپ انویسٹمنٹ کر سکتی ہیں اور کس طرح سے آپ پیسے ضائع کرنے سے بچا سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے لیے نا اگر ممکن ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا ہنر ضرور سیکھ لیں جو آپ کا سورس آف انکم رہے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، لیکن کوئی نہ کوئی سورس آف انکم آپ کا لازمی ہونا چاہیے۔
میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، مالی طور پہ جو مضبوط عورت ہوتی ہے نا، وہ زندگی کے بہت سے مسائل کا زیادہ اعتماد کے ساتھ مقابلہ کر سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں روپے کما رہی ہوں. آپ اگر کچھ ہزار بھی کما رہی ہوں گی نا، کوئی 30 40 50 ہزار بھی کما رہی ہوں گی، تو آپ کو نا ایک مالی آسودگی کا احساس ہوگا. آپ ذہنی طور پہ نا اپنے آپ کو کسی کے یہ نہیں سمجھیں گی کہ میں کسی کے انڈر ہوں، میں کسی کی غلام ہوں، یا مجھے کوئی 5-10 ہزار دے گا تو ٹھیک ہے میں تب اپنی خواہشات پوری کر سکوں گی. نو، آپ کے پاس اپنا ضرور ہونا چاہیے ایک منتھلی سورس آف انکم. آپ کے پاس لازمی ہو، چاہے وہ آپ سیونگ کرنے کے بعد انویسٹ کریں. دیکھیں، صرف سیونگس کافی نہیں ہوتی. اگر آپ نے اچھی سیونگس کر لی ہیں تو صرف وہی کافی نہیں ہے، بلکہ آپ نے ان سیونگس کو کسی اچھی جگہ پہ، ایسی جگہ پہ انویسٹ کرنا ہے جہاں پر آپ کا وہ منتھلی سورس آف انکم بن سکے. سورس آف انکم بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی فائنینشیل انڈیپینڈنس بہت امپورٹنٹ ہے. چلتے ہیں جناب پوائنٹ نمبر 5 کی طرف. پوائنٹ نمبر 5 از اپنی عزت نفس پہ سمجھوتا نہ کریں. آپ کی سیلف رسپیکٹ نا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. جو شخص خود اپنی عزت نہیں کرتا نا، یا اپنی عزت کروانا نہیں جانتا، تو لوگ بھی اس کی عزت نہیں کرتے. دنیا اس کو روند کے چلی جاتی ہے. کبھی بھی کسی کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کی تذلیل کرے، چاہے وہ آپ کا ہسبینڈ ہو، چاہے وہ آپ کا کوئی بھی رشتہ ہو. اپنے آپ کو کمتر مت سمجھیں، اپنی شخصیت کو نقصان نہ پہنچائیں. ایک بارڈر لائن ضرور ہونی چاہیے، اور کوئی بھی انسان اس بارڈر لائن کو کراس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، کسی کو اجازت نہ دیں. میں نے کہا نا، چاہے وہ آپ کا ہسبینڈ ہے، آپ کی بارڈر لائن آپ کو پتہ ہونی چاہیے. کوئی آپ سے اونچی آواز میں بات کرتا ہے تو اس کو آپ نے روکنا ہے وہیں پہ. ٹھیک ہے، میں یہ تمام ان بہنوں کے لیے یہ والا میسج دے رہی ہوں جو شادی شدہ ہیں. آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ آپ کے اچھے ریلیشن شپ چل رہے ہیں، یا خدا نہ خواستہ برے ریلیشن شپ چل رہے ہیں، لیکن ایک باؤنڈری آپ کی ہونی چاہیے. وہ باؤنڈری کبھی بھی کراس نہ کریں. ٹھیک ہے، یہ جب عورتیں بالکل ہو جاتی ہیں نا کہ نہیں جی بس جو میاں نے کہہ دیا بس جی ٹھیک ہے، چاہے وہ گالیاں دے رہا ہے، تھپڑ مار رہا ہے، لاتیں مار رہا ہے، نو، یہ چیزیں نو ہیں. اس کے لیے ایک بگ نو ہے. ایک دفعہ اگر مرد نے غلط زبان استعمال کر لی نا، اس کو وہیں پہ سٹاپ کریں، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے عادت بن جائے گی. اور پھر آپ کو برداشت کرنے کی عادت ہو جائے گی. بلکہ برداشت کرنے کی عادت بھی کیا، پھر آپ کو ویسے ہی عادت ہو جائے گی، پھر آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا. اس لیے اپنی عزت نفس پہ سمجھوتا نہ کریں. دیکھیں، نرم دل ہونا اچھی بات ہے، لیکن اپنی سیلف رسپیکٹ کی حفاظت کرنا بھی لازمی ہے. اور عزت نہ مانگی نہیں جاتی، اپنے کردار سے حاصل کی جاتی ہے. اس لیے خود کو ایسا مضبوط بنائیں کہ آپ کی عزت کرنے پہ اگلا بندہ مجبور ہو جائے. پوائنٹ نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں جناب. پوائنٹ نمبر 6 یہ ہے کہ مشکل حالات سے بھاگنے کے بجائے نا ان کا سامنا کیجیے. دیکھیں، زندگی میں نا آزمائشیں سب کے حصے میں آتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان کی زندگی بڑی آسان ہوتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ سامنے والے کی زندگی بہت آسان ہے، میری مشکل ہے. ایسا نہیں ہے. ہر انسان کی زندگی میں اپنے اپنے حساب سے کوئی نہ کوئی مشکلات، آزمائشیں ہوتی ہیں. فرق کہاں پہ آتا ہے؟ ڈفرینس صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ نا مشکلات کے سامنے ہار مان لیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ان سے سیکھ کے مزید مضبوط ہو جاتے ہیں. جب کوئی مشکل ٹائم آئے، کوئی مشکل وقت آئے، تو خود سے ایک بات کہیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور میرے اس سے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کے میں اس وقت سے نکل جاؤں گی. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. جو انسان مضبوط ہو کے مشکلات کا سامنا کرتا ہے نا، وہ کہیں زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے فائنلی اینڈ پہ جا کے. اور وقت کا کام تو گزرنا ہے نا. اگر آج مشکل وقت ہے، گزر جائے گا. جیسے اچھا وقت نہیں رہا، ایسے مشکل وقت بھی نہیں رہے گا، یہ بھی ٹل جائے گا. آپ نے بس کوئی بھی حالات ہوں، کوئی بھی مشکل ہو، آپ نے خود کو مضبوط رکھنا ہے. اپنے حالات سے نہیں بھاگنا. جو لوگ حالات سے بھاگتے ہیں نا، ایک دفعہ جو بھاگتا ہے نا، وہ کسی فلم کا ڈائلاگ تھا، جو ایک دفعہ بھاگتا ہے نا وہ ساری زندگی بھاگتا ہی رہتا ہے. اس لیے بھاگنا نہیں ہے، کھڑے ہو کے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مشکل کا مقابلہ کرنا ہے. طوفان سے لڑنے والے ہی ساحل تک پہنچتے ہیں، یاد رکھیے گا. چلتے ہیں جناب پوائنٹ نمبر 7 کی طرف. یہاں تک ویڈیو پسند آ گئی نا تو جلدی سے لائک اینڈ شیئر کر دیجیے. پوائنٹ نمبر 7 از کہ اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھیے. دیکھیں، ایک جو اسٹرانگ عورت ہوتی ہے نا، وہ اپنی صحت کو نظر انداز نہیں کرتی. اچھی غذا لیں، مناسب نیند لیں، ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں. جو ذہنی سکون ہوتا ہے نا، یہ آپ کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے. روزانہ کچھ وقت اپنے لیے ضرور نکالیں. ایک می ٹائم نا ہر انسان کے لیے ہونا چاہیے کہ وہ اکیلے بیٹھ کے نا، بے شک آپ کے پاس جتنی مرضی ذمہ داریاں ہیں، آپ کے گھر کے کام ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے اپنے کوئی آفس میٹرز ہیں، یا آپ کوئی اپنے گھر سے ہی کام کر رہی ہیں وہ، لیکن کم از کم نا دن میں کوئی 30 منٹ اپنے لیے ضرور نکالیں، جو آپ کا اپنا ٹائم ہو. جب آپ خود سے بات کر سکیں، جب آپ ریلیکس ہو سکیں، چاہے چائے کے ایک کپ کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، چاہے بیٹھ کے آپ ریلیکس ہو کے صرف آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اپنے گھر کے پسندیدہ کونے میں، اور وہاں بیٹھ کے ریلیکس کیجیے. اپنے دل کو، اپنے دماغ کو سکون دیجیے. تو اپنے لیے وقت نکالنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور جب جسم اور دماغی صحت مندی ہوتی ہے نا ایک عورت کی، تو
پھر انسان جو ہوتا ہے وہ بڑے سے بڑا چیلنج بھی آسانی سے قبول کر لیتا ہے. لیکن اگر آپ ذہنی طور پہ صحت مند نہیں ہوں گے نا تو پھر آپ کوئی بھی زندگی میں نا چیلنج لے ہی نہیں سکتے. آپ کو چھوٹی مشکل بھی نا بہت بڑی ہو کے نظر آئے گی. اور اگر کوئی بہت بڑی پریشانی بھی اگر آپ ذہنی طور پہ مضبوط ہوں گے تو آپ اس میں بھی کوئی نیا چیلنج لے سکیں گے, آپ فیصلہ لے سکیں گے اور آپ آسانی سے اس مشکل وقت کو گزار سکیں گے. پوائنٹ نمبر 8 کی طرف چلتے ہیں جناب. پازیٹیو لوگوں کی صحبت اختیار کریں. جس ماحول میں آپ رہتے ہیں نا وہ ماحول آپ کی شخصیت پہ گہرا اثر ڈالتا ہے. آپ ان 5 لوگوں کا ایوریج ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ اپنا سارا دن گزارتے ہیں, جن کے ساتھ آپ کا زیادہ تر ٹائم گزرتا ہے. وہ 5 لوگ وہی ہونے چاہیے جو کہ بہت پازیٹیو ہونے چاہیے, ہر چیز میں پازیٹیو ہونے چاہیے, زندگی کے بارے میں ان کا پازیٹیو پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے. ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو آپ کی حوصلہ افزائی کریں, آپ کو آگے بڑھنے کی ترغیب دیں اور آپ کی کامیابی پہ خوش ہوں. ایسے لوگ نہیں ہیں جو آپ سے حسد کریں, آپ سے جلن کریں. تو منفی سوچ رکھنے والے لوگ نا اکثر دوسروں کی ہمت بھی کم کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ خود نیگیٹیو ہوتے ہیں تو وہ دوسروں کو بھی نیگیٹیوٹی ہی ظاہر ہے سمجھائیں گے, نیگیٹیو باتیں ہی کریں گے. وہ کہتے ہیں نا جیسی صحبت ویسی شخصیت. تو اپنی صحبت اچھی رکھیں, آپ کی شخصیت خود بخود اچھی ہونا شروع ہو جائے گی. پوائنٹ نمبر 9 کی طرف چلتے ہیں جناب, اور وہ یہ ہے کہ اپنی آواز بلند کرنا سیکھیں. بہادر عورت نا اپنی بات احترام کے ساتھ لیکن اعتماد سے کرتی ہے. اگر کسی معاملے میں نا آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو خاموش رہنے کے بجائے آپ مناسب انداز میں اپنی رائے کا اظہار کریں. خاموش نہیں رہنا, اپنے حق کے لیے کبھی خاموش نہیں رہنا. اپنے حقوق جانیں. سب سے پہلی بات تو ہے کہ آپ کو اپنے حقوق پتہ ہونا چاہیے اور پھر آپ ان کی حفاظت کرنا سیکھیں. ایسا نہیں کہ کوئی آپ کو عورت سمجھ کے آپ کے حقوق سلب کر لے کہ چلو ٹھیک ہے اس بیچاری کو کیا پتہ ہے. دیکھیں خاموشی اچھی چیز ہے لیکن خاموشی میں ہمیشہ حکمت نہیں ہوتی. بعض اوقات حق بات کہنا ضروری ہوتا ہے. میں کہتی ہوں خاموش رہیں, خاموشی سونا ہے, ٹھیک ہے, بول چاندی ہے. لیکن بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ اگر آپ نہیں بولتے نا تو پھر آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. ایسی جگہوں پہ جہاں پہ بولنا لازمی ہے, جہاں پہ اپنے حق کے لیے بولنا لازمی, وہاں پہ لازمی بولیں اور کسی کی زیادتی کبھی برداشت نہ کریں. لاسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جناب. لاسٹ پوائنٹ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ اپنا بھروسہ مضبوط رکھیں. دیکھیں اصل طاقت نا اللہ تعالیٰ سے تعلق میں ہے. نماز, دعا, قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر جو ہے نا یہ انسان کے دل کو مضبوط بناتے ہیں. اور جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے نا تو بڑے سے بڑا خوف بھی اس کو چھوٹا لگنے لگ جاتا ہے. تو یاد رکھیے گا جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے, اور صرف اللہ ہی میرا کافی ہے میرے لیے. تو پھر مجھے کوئی انسان کا رویہ, کوئی انسان, دنیا مجھے کچھ چیز پریشان نہیں کرے گی. یہ روحانی طاقت ہے جو عورت کو اندر سے مضبوط, پرسکون اور پر اعتماد بنا دیتی ہے. تو جناب ایک بہادر, خود مختار اور بااختیار عورت بننے کا جو ٹاسک ہے نا یہ ایک دن کا نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے مثبت فیصلوں اور اچھی عادتوں کا ہے جو میں نے آپ کو بتائی. ہوپ فلی آپ ان پہ عمل کریں گے, آپ ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گی. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں, اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کو ایک مضبوط, کامیاب اور بااعتماد شخصیت عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں, انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک, نئے ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.